اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زوار زیغم عباس علوی کاروان اسیر بغداد سے اس وقت موجود ہوں مہران بارڈر پہ۔ کاروان اسیر بغداد قم کی زیارات کے بعد مہران بارڈر پہنچ چکا ہے اور ابھی بارڈر کراس کرنے کے بعد نجف کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب کرے، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمارا یہ سفر آسان ہو، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زوار زیغم عباس علوی کاروان اسیر بغداد موجود ہوں اس وقت نجف اشرف میں۔ کل کائنات کے امیر، اللہ کے ولی، رسول اللہ کے وصی، شیر خدا مولا علی بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کاروان اسیر بغداد کے سالار زوار نصرت عباس اور ان کے ساتھ کاروان اسیر بغداد کے سرپرست اعلیٰ سید عمران کاظمی حرم مطہر کی طرف مولا علی بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضری پیش کرنے کے لیے رواں دواں۔ میں بھی حرم مطہر کی جانب چل رہا ہوں اور انشاءاللہ زیارت کروں گا آپ لوگوں کی نیابت میں، اپنے والدین کی نیابت میں، اپنے خاندان کے مرحومین کی نیابت میں، تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں آپ بھی زیارت کیجیے گا۔ جی تو میں اس وقت مرکزی دروازے سے داخل ہو چکا ہوں، باب شیخ توسی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولا علی سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مطہر آپ کی آنکھوں کے سامنے، زیارت کیجیے۔ اور مجھ حقیر کے لیے دعا کیجیے کہ اس پاک و پاکیزہ ذات نے مجھے اتنی سعادت بخشی کہ میں کاروان اسیر بغداد کے سالار سید عرفان حرم مطہر پہ موجود، حرم مطہر مولا علی بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مقام ادب ہے، یہاں پہ میری آواز زیادہ اونچی نہیں ہوگی۔ مولا علی بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مطہر۔ جی تو میں اس وقت بالکل سامنے آ چکا ہوں مولا علی بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، زیارت کیجیے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بخشش طلب کیجیے، اپنی حاجات طلب کیجیے، اور مجھ حقیر کے لیے دعا کیجیے۔ میں دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین و مومنات کو ان مقدس مقامات پہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ حرم مطہر مولا علی شیر خدا سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی حرم مطہر مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام، تمام مومنین زیارت کیجیے، مجھے حقیر کے لیے دعا کیجیے۔ دعا گو ہوں مالک کائنات تمام زائرین کی زیارت اپنی بارگاہ میں نصیب فرمائے، اور تمام مومنین کو اس
يلا سهل عزيز طلع صور. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زوار زاہد عباس الوی اس وقت موجود ہوں نجف اشرف وادی السلام میں، یہاں پہ کاروان اسیر بغداد کے زائرین زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں. مقام امام زمانہ سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام اور مقام امام جعفر صادق بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، دوران سفر دونوں ہستیوں نے یہاں پر قیام کیا اور عبادات بجا لائے. یہ مقام وادی السلام میں واقع ہے. کاروان اسیر بغداد کے زائرین اس وقت مقام امام زمانہ سرکار اور مقام امام جعفر صادق سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے ہیں. دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وادی السلام میں مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پاکستان سے مومنین زیارت میں مصروف ہیں. کاروان اسیر بغداد کے زائرین اس مقام کی زیارت کرنے کے بعد باہر موجود ہیں. آپ تمام لوگوں کی نیابت میں، اپنے والدین کی نیابت میں، تمام مومنین کی نیابت میں زیارت کر رہا ہوں. دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو اس مقام کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلیہ السلام مقام امام زمانہ سرکار بادشاہ زیارت کیجیے اور مجھے کے لیے دعا کیجیے. دعا گو ہوں خداوند کریم آپ تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس وقت موجود ہوں قبرستان وادی السلام میں. یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور جہاں روایات کے مطابق کم و بیش 70,000 انبیاء کا مدفن ہے. تو یہ جگہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ چلتے ہوئے نہایت عاجزی سے، انکساری سے چلیں اور اللہ سے یہ التجا کریں کہ میرے مالک، میرا اس مقام پہ حاضری کا مقصد ان مقدس ہستیوں کی زیارت ہے، نہ کہ ان کی توہین کرنا. خداوند عالم تمام مومنین کی زیارت قبول کرے. آپ بھی زیارت کیجئے. اور یہاں ائمہ معصومین سے منسوب روایت کے مطابق ایک قبر اور اس کے نیچے قبر، اور اسی طرح یہ سلسلہ کم و بیش 60 سے 70 قبریں ہیں. یعنی ایک قبر کا نشان آپ اگر دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے نیچے کم و بیش 70 قبریں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی السلام جو کہ نجف اشرف میں واقع ہے. کاروان اسیر بغداد وادی السلام قبرستان کی زیارت اور مقام امام زمانہ سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام اور مقام امام جعفر صادق سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے بعد اب حرم مطہر کی جانب رواں دواں. دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس وقت موجود ہوں نجف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ مقام ہے القادسیہ، جہاں پہ کاروان اسیر بغداد اس وقت اپنے زائرین کو لے کے پہنچا ہوا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا امام حسن سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ سے واپسی پہ قیام کیا، اور جب یہاں سے جانے لگے تو یہاں کے لوگوں نے
عرض کی مولا یہ صحرائی علاقہ ہے، ہمارے لیے پانی کا کوئی بندوبست کیجیے، تو مولا نے اپنا نیزہ زمین پر مارا جس سے چشمہ جاری ہوا، اور یہ چشمہ ابھی تمام امراض کے لیے علاج ہے۔ زیارت کیجیے، یہ مقام امام حسن سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جہاں مولا نے قیام کیا تھا۔ میں چشمے کی بھی زیارت کرواتا ہوں آپ کو۔ کاروان اسیر بغداد کے زائرین اس وقت زیارت کے بعد ہدیے پڑھنے میں مصروف، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں مولا کائنات تمام زواروں کی زیارت، یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور دعا گو ہوں مولا کائنات تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ جی میں اس وقت چشمے کی جانب جا رہا ہوں، جہاں مولا امام حسن سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نیزہ مارا تھا اور چشمہ جاری ہوا تھا۔ یہ پانی تمام لا علاج مرض کے لیے دوا ہے، شفا ہے اس میں، اور خصوصاً کینسر کے مریض اس سے شفا پاتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ چشمہ ہے، یہاں پہ نیچے پانی بھی موجود ہے، اور اوپر اس کو سبز کپڑے سے ڈھکا اس لیے گیا ہے کیونکہ یہ اوپن ہے، تو یہاں پہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو مٹی اور جو خس و خاشاک ہیں وہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اس کپڑے کے ساتھ ڈھک دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کاروان اسیر بغداد سالار سید عرفان کاظمی موجود ہیں، زوار زیارت کر رہے ہیں۔ آپ بھی زیارت کیجئے اور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔